میرے بچوں روزہ چھوڑنے والا عمل نہیں ہے. او یا ایھالذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یہ روزے تمہارے اوپر فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ پہلے لوگوں کے اوپر میں فرض کیا گیا تھا. اللہ کیوں فرض کیے؟ تو اللہ کہتا کہ تاکہ تم تقوی والا بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ، نیک بن جاؤ، اس لیے میں نے روزہ رکھا. اچھا ایسا بھی نہیں ہے کہ امت محمدیہ کے اوپر میں اللہ نے روزہ کو مسلط کر دیا کہ ایک مہینہ دن بھر نہ کھانا میں ہاتھ لگاؤ نہ پانی میں یا ہاتھ لگاؤ، ایک دم بھوکا رہو. اس سے پہلے نہ پیغمبروں کی امت کے اوپر میں روزہ فرض نہیں تھا. ایسا نہیں ہے، اللہ نے کہہ دیا جیسا کہ پہلے لوگوں کے اوپر میں فرض تھا تمہارے اوپر بھی فرض ہے. تو پتا چلا کہ روزہ شروع سے چلا آ رہا. اے نوجوانوں قربان جاؤ، میرے بچوں چاہے جو ہو جائے کام چھوٹے چھوڑ دینا لیکن روزہ مت چھوڑنا. ہاں مجبوری میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے. کس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے؟ اگر بیمار ہے، شدید بیمار ہے، ڈاکٹروں نے منع کر دیا ایک دم شدید بیماری ہے، تب تو روزہ چھوڑ دیئے. لیکن باقی کے روزے رکھنے ہوں گے، جو قضا ہوگا روزہ اس کو بعد میں رکھنا ہوگا. ہاں مسافر ہے، مسافر کو بھی اجازت ہے، سفر کر رہے ہیں، ممبئی دلی جا رہے ہیں، پریشانی ہے، پیدل چل رہے ہیں، دھوپ بہت تیز ہے، تو ایسی حالت میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے لیکن بعد میں قضا رکھ لینا ہے. عورت کو اجازت ہے کہ اگر وہ حیض میں آ جائے تو عورت کو اجازت ہے ان دنوں کے روزے چھوڑ دو، باقی روزے جتنے ملے اتنے روزے رکھ لو. لیکن قربان جاؤ ہٹا کٹھا تندرست آدمی ہے، اچھا آدمی ہے، صحت مند آدمی ہے، اگر وہ روزہ نہ رکھے تو قربان جاؤ اللہ کی نگاہ میں وہ مجرم ہے. انشاءاللہ رکھو گے میرے بچوں؟ کتنے بچے تیار ہیں انشاءاللہ؟ الحمدللہ الحمدللہ. دیکھو وہ ایک کرکٹر ہے، کرکٹ آپ لوگ دیکھتے ہوں گے نوجوان لوگ. ایک کرکٹر ہے ہاشم آملہ، نام سنے ہیں؟ ساؤتھ افریقہ ٹیم سے کھیلتا ہے اور قربان جاؤ واحد مسلمان کھلاڑی ہے. 24 سال کا نوجوان ہے، 24 سال کا مسلمان ہے، اتنی بڑی داڑھی ہے. 24 سال کا نوجوان اتنی بڑی داڑھی. اے نوجوانوں سنو، اس کے پاس دولت کی کمی ہے، شہرت کی کمی ہے، عزت کی کمی ہے نہیں ہے، دولت کا انبار ہے، لیکن اللہ کا خوف دیکھو، اللہ کے رسول کی محبت دیکھو. کلکتہ میں کرکٹ میچ کھیلنے آیا تھا، وہ ون ڈے نہیں، 20 نہیں، ٹیسٹ میچ کھیلنے آیا تھا. 4 دن کا میچ ہوتا، ٹیسٹ میچ 4 دن 5 دن کھیلتے رہتا ہے، میدان میں دوڑتے رہتا ہے. ہاشم آملہ کلکتے کے اندر میں رمضان کے مہینے میں ٹیسٹ میچ کھیلا، پورے دن روزہ رکھ کر میدان میں کرکٹ کھیلا. اللہ اکبر کبیرہ، لیکن روزہ نہیں توڑا. اس لیے میرے بچوں اپنے ایمان کو مضبوط بناؤ کہ چاہے جو ہو جائے انشاءاللہ کام چھوٹے گا ہم چھوڑ دیں گے لیکن روزہ رکھیں گے. اور جب روزہ رکھو تو کم سے کم اس سے دور رہنا، روزہ رمضان کے مہینے میں کم سے کم موبائل سے دور رہنا، واٹس ایپ سے، فیس بک سے، انسٹاگرام سے کم دور رکھنا. ہاں الحمدللہ بات چیت کرنا جہاں تک ہو سکے اس کو دن بھر بند ہی رکھنا تو بہتر ہے. فیس بک پر مت جانا، یہ زہر ہے، یہ تمہارے روزے کے ثواب کو یہ فیس بک کھا لے گا. بولو بات صحیح کہ غلط ہے؟ بولو. روزے کی ثواب کو کھا لے گا فیس بک. اس لیے میرے بچوں بڑا برکتوں والا مہینہ ہے، نعمتوں والا مہینہ، رحمتوں والا مہینہ، بخشش و نجات کا مہینہ. اس مہینے کی عزت و احترام کرنا، اس مہینے کے اکرام کرنا، اللہ کے آگے جھولیوں کو پھیلا دینا، اللہ تیری تقدیر بدل دے گا. سحری میں تاخیر کرو، سحری کھانا نبی کی سنت ہے. سبحان اللہ بولے نا ماشاءاللہ. سحری کھانا کیا ہے؟ ارے بولو زور سے بولو. سنت ہے. اور سنو، جانتے ہو اے نوجوانوں، جانتے ہو برکتوں والا کھانا کون سا ہے؟ برکتوں والا کھانا کون سا ہے؟ سحری کا کھانا برکتوں والا کھانا ہے. سحری کا کھانا برکتوں والا کھانا ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سحری کھایا کرو، چاہے پانی کا ایک گھونٹ ہی کیوں نہ ہو اسے پیا کرو.
تاکہ بدن کو طاقت ملے گی روزہ رکھنے میں. سحری مت چھوڑنا. اچھا روزے داروں کی کوالٹی ہے. ایک روزے دار وہ ہے روزہ نہیں رکھے گا, افطاری میں سب سے پہلے وہی بیٹھے گا. اچھا بار بار گھڑی دیکھے گا, اخن تک ٹائم نہیں ملی ہو. اچھا اذان نہیں ملی ہو, اذان سن لگی ہو, اذان بہت بے چین. اچھا افطاری لگی گلی, کبھی خربوزہ دیکھتا ہوں, کبھی پکوڑی, کبھی کیلا, کبھی سیب. اوپر دھیان اگرے میں نہیں کہ کخنی اذان ہے تھی بس ہم حملہ کر بیٹھے. اور جیسے ہی مؤذن صاحب نے اذان دی, اللہ اکبر اللہ اکبر, دل کے گیت, کیلا, سیب, انگور, بیدانا, انڈا, پکوڑی, کچری, گھومنی, موڑی, یہ کیا منہ سب جیسی. اب پھر ڈکار ماری کہی بھائی مزہ آنے لگی جی. مزہ لگتا ہے, یہ فیکٹری دن بھر چالو جی پہ مزہ لگتا ہے. ارے مزہ تو اس سے پوچھو جو دن بھر بھوکا ہے, کھانے کا مزہ اس کو ملے گا. پیاس کیا ہے, جو دن بھر پیاسا ہے پانی کا مزہ اسے ملے گا. اور سنو, افطاری کا مزہ, اللہ جو خوشی افطار کے وقت میں اللہ دیتا ہے, افطار کے وقت میں اللہ جو خوشی دیتا ہے, اس خوشی کے آگے دنیا کی ساری خوشی فیل ہے. اور ایک بات بتاتا چلو میرے بچوں, جنت میں ایک دروازہ ہے, جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام ہے ریان. جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام ہے ریان. اور سنو, اس دروازے سے جنت میں کون جائے گا؟ عام آدمی نہیں جائے گا. کون جائے گا؟ یا اللہ اس دروازے سے کون جائے گا؟ سنو, میرا اللہ کہتا ہے اس دروازے سے جنت میں وہی جائے گا جس نے روزہ رکھا ہے. صرف روزے دار لوگ جائیں گے. حکم ہوگا, کہاں ہے میرے روزے داروں, آ جاؤ, یہ دروازہ تمہارے لیے ہے, چلا جاؤ. روزے دار چلا جاؤ, روزے دار چلا جاؤ. روزے دار چلے گئے. اب کوئی ہے روزے دار کہ نہیں ہے؟ دروازہ بند. دروازہ, ارے بولو بھائی, ہاں اب کوئی نہیں جائے گا. وہ دروازہ خالص روزے داروں کے لیے ہے. میرے بچوں, نوجوانوں, کیا تم نہیں چاہتے ہو کہ اس دروازے سے ہم بھی داخل ہو؟ میرے بچوں, 15 گھنٹہ 16 گھنٹے کا روزہ, زیادہ کا روزہ نہیں, 14 گھنٹہ 15 گھنٹہ 16 گھنٹے کا روزہ ہے. یہ زیادہ مشکل نہیں. ایک ملک ایسا ہے جہاں پر 24 گھنٹے کا روزہ ہے, پھر بھی لوگ مسلمان روزہ رکھتے ہیں. وہاں پر 24 گھنٹے کا روزہ, دن اور رات ملا کر روزہ ہے. یہاں تو صرف دن بھر, اور دن بھر کے لیے کیا. اچھا کھانا ہم لوگ, اچھا کھانا کیا ٹائم ہے؟ ارے بولے بھائی کھانا کیا ٹائم ہے؟ ناشتہ, دوپہر, رات, یہی نا ہے. تو رمضان کے دنوں میں بھی تو کھا ہی لیتے ہو, چھوڑتے کہاں؟ افطاری کر لیے, ناشتہ ہو گیا, تراویح کے بعد کھانا کھا لیے, کھانا ہو گیا, دن کا دوپہر کا کھانا ہو گیا, اور سحری میں کھا لیے. ارے بولو زور سے بولو, تینوں ٹائم بھیلے لیا, تینوں ٹائم بھیلے, قربان جاؤ. اچھا نوجوانوں, ایک بات یاد رکھنا, افطاری کے چکر میں مغرب کی نماز ختم. اصل بات ہے کہ دیکھو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی افطاری کیا تھی؟ کھجور لیے, کھائے, پانی پیے, نماز کے لیے کھڑے ہو گئے. ہمارے یہاں 10 منٹ 5 منٹ 15 منٹ کا وقفہ ہوتا ہے کہ روزے دار لوگ آئیں گے. اچھا کتنے روزے دار جیسے اتنا بڑکا تھال لے کے بیٹھتا ہے, جب تک تھال ختم ہوگا نہیں اٹھے گا وہ. ارے یہ فیکٹری پیٹ ہے کہ ٹاٹا کا فیکٹری ہے؟ تھوڑا کھا لو, نماز پڑھ لو, پھر کھاتے رہو بھائی. منع کسی نے کیا کھانے کے لیے؟ اچھا سحری کھایا کرو, لیکن سحری احتیاطاً. ہم کہہ رہے ہیں میرے بچوں کہ مختصر سحری کھانا, زیادہ سحری مت کھانا. کتنے لوگ گاؤں دیہات میں بھات بناتے, ترکاری بناتے, گوشت مچھلی ایک دم پورا ڈکار کر کے کھاتا. ایک آدمی رمضان کے دن روزہ رکھ کے بول رہا تھا, ہم کہے گے کی بولو نا, بولے کھٹا کھٹا دیکار آوی صاحب, بولی صاحب پیٹ تا ایک دم دم باہر نکلا. ہم کہے کہ سحری کم کھا. بولا حضرت ہمیں مختصر سحری کھائی. کی کھیلا؟ بولا 10 تا پراٹھا 1 کلو دودھ. تی مختصر سی بیسی کی ہے تی.
بتائیے 10 پراٹھا جو دابے گا وہ ڈکار بھی نہیں کرے گا. تو بھائی الحمدللہ روزہ صحیح سلامت رہے. الحمدللہ ہم یہ بھی نہیں کہتے مت کھاؤ, یہ برکتوں والا کھانا چھوڑو مت, برکتوں والا کھانا, سحری کا کھانا برکتوں والا کھانا, اسے مت چھوڑو. ہاں احتیاط سے کھاؤ, احتیاط سے کھاؤ, مختصر کھاؤ, تھوڑا کھاؤ, کم کھاؤ, اتنا کھاؤ کہ کمر سیدھی رہے, کہ بدن میں طاقت رہے. اتنا نہ کھا لو کہ کھا کے الٹ جاؤ, جھمیلے ختم ہو. اور چلتے چلاتے میرے بچوں اس مہینے میں قرآن کی تلاوت الحمدللہ زیادہ سے زیادہ کرنا, قرآن کی تلاوت زیادہ سے زیادہ ہو. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ جانتے ہو 61 ختم قرآن شریف رمضان کے مہینے میں کرتے تھے, پورے 300 دن میں 61 ختم. کتنا؟ زور سے بولو. دن کتنے کا ہوتے ہیں روزہ کا؟ 30 دن. ختم کتنا ہو رہا ہے؟ 61. اس سے پتا چلا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دن کو بھی یہ ختم کرتے تھے, رات کو بھی یہ ختم کرتے تھے. دن کو بھی یہ ختم کرتے تھے, رات کو بھی یہ ختم کرتے تھے. میرے بچوں ہم تم سے کہیں گے تم ختم اگر نہ کر پاؤ تو کم سے کم روزانہ 3 پارے, روزانہ کم سے کم 3 پارے تو پڑھنا ہی پڑھنا چاہیے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ اکبر کبیرہ. قرآن پڑھو, ایک حرف پڑھو گے 10 نیکی ملے گی. اے مسلمانوں سنو, یہ قرآن آج کتابی شکل میں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن انسانی شکل میں ہوگا, بڑا خوبصورت انسان ہوگا. بڑا, ارے زور سے بولو بڑا, ارے زور سے بولو نا بھائی. بڑا خوبصورت انسان ہوگا, بڑا خوبصورت انسان ہوگا. ایک آدمی کے ہاتھ کو پکڑے گا, اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے گا. میرا اللہ عالم الغیب والشہادہ ہے, پھر بھی میرا اللہ پوچھے گا. میرا اللہ جانتا ہے, پھر بھی میرا اللہ پوچھے گا تو کون ہے؟ یہ قرآن کہے گا یا اللہ میں تیرا قرآن ہوں. تو پھر میرا اللہ کہے گا تیرے ساتھ کون ہے؟ یہ قرآن کہے گا یا اللہ مجھ قرآن کا قاری ہے, دنیا میں بڑی محبت کرتا تھا, دنیا میں میری عزت کرتا تھا, دنیا میں مجھے آنکھوں سے لگاتا تھا. اللہ دنیا میں یہ مجھے پڑھا کرتا تھا, بڑی عزت کی دنیا میں, یا اللہ اس لیے اس کا بدلہ میں چکانا چاہتا ہوں. تو میرا اللہ کہے گا کیا چاہتا ہے؟ قرآن سے کہے گا کیا چاہتا ہے؟ تو قرآن کہے گا یا اللہ یہ دنیا میں میری عزت کیا ہے, اگر تیرا حکم ہو تو میں اسے جنت میں داخل کر دوں. یہ بڑا مبارک مہینہ ہے. علماء فرماتے ہیں کہ یہ اتنا مبارک مہینہ ہے کہ اس مہینے میں مسلمان مر جائے, مومن مر جائے, قبر میں اس سے سوال و جواب نہیں ہوگا. سبحان اللہ بولو تو ماشاءاللہ. قبر میں سوال و جواب ایسے کہے بیٹھا لگتا ہے باتھ روم میں بیٹھا ہے. ٹھیک ہے بیٹھے وہ دیکھو ٹھیک سے بیٹھ جاؤ. نہیں, پریشانی اس بچے کے ساتھ میں ہے. پریشانی یہ ہے وہ کہ جینس پینٹ پہنا ہے, اور جینس پینٹ ایک ایسی پینٹ ہے وہ صحیح سے بیٹھنے نہیں دیتی ہے. اب وہ موضوع میرا نہیں ہے, اب ادھر ہم جانا نہیں چاہتے. ایک لڑکا کو دیکھے, ابھی پھٹل کا جینس بھی نکلی ہے, اب ادھر ہے کہ نہیں ہے. ایک لڑکا کو دیکھے یہاں پھٹل اور چتروں میں پھٹل. ہم کہلی بابو کنے پن لے سے اتنا پھٹی ہوئی پینٹ کہے پہنا؟ بولا اسٹائل ہے. ہم بولے کھول دو, یہ الگ اسٹائل ہو جائے گا. اتنی پھٹی ہوئی پینٹ پہنے ہو, کھولیے نا تو جھمیلے میں ختم ہو جائے گا. پہننے کا کیا کام؟ میرا موضوع وہ نہیں ہے, بس ذہن کو حاضر کیجیے. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا میرے بچوں, نوجوانوں, جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا اپنے گناہوں کی بخشش و مغفرت نہ کرا پایا, وہ ہلاک ہو گیا. ہمارا 80% نوجوان روزہ نہیں رکھتا ہے. بولیے بات صحیح کہ غلط ہے؟ بولیے. 80% نوجوان 20 سال, 18 سال, 23 سال, 24 سال, 25 سال, 30 سال کا میرا بچہ نوجوان روزہ نہیں رکھتا ہے. ہٹا کٹا الو کا پٹا, یہ روزہ کب رکھے گا؟ اچھا, ایک نوجوان کو میں نے پکڑا, میں نے کہا کہ بابو روزہ ہو؟ بولا کہ نہیں چھینے. بولے تور نام کی چھو؟ بولے ہمارا نام چھا چھیدی لال. نام کچھ نام ہو, روزہ کہے نہیں ہے؟ بولا کہ حضرت مجبوری ہے. مجبوری کب سے بھاگ؟ مجبوری تو عورتوں بھیجی, مرد تھوڑے جی مجبوری.
ارے مجبوری کس کو ہوتی ہے؟ ارے زور سے بولو، اقرا کا یاد بھاگی. بولے نہیں آپ نہیں سمجھیے گا. ہم بولے ہم کاہے نہیں سمجھیں گے، ہم دنیا کو سمجھاتے ہیں اور تمہاری بات نہیں سمجھیں گے. کاہے نے روزہ ہے؟ بولا حضرت جب اصل بات ہے کہ ہم جم کھٹتے ہیں، جم ایکسرسائز کرتے ہیں، باڈی بناتے ہیں. ہم روزہ اس لیے نہ رکھتے ہیں کہ باڈی کہیں ہل نہ جائے. ہم نے کہا کہ اللہ جو باڈی ہلائے گا. مرو گے نہیں کیا پہلوان نہیں مرتا ہے؟ ارے بولو وہی پہلوان مرتا کہ نہیں مرتا ہے؟ باڈی والا مرتا ہے کہ نہیں مرتا ہے؟ اور باکسر مرتا ہے کہ نہیں مرتا ہے؟ WWE کا جتنا فائٹر ہے کیا اس کی موت نہیں ہوتی ہے؟ اے نوجوانوں سنو، روزہ رکھنے سے باڈی ہلتا نہیں ہے بلکہ ہلا ہوا باڈی بن جاتا ہے. ایک حضرت آئے جلسے میں، ایک نوجوان نے بڑی خدمت کری. نوجوان نے ارے بولو نا، تو حضرت کا دل خوش ہو گیا. تو حضرت پوچھا کہ بیٹا تے ہمرو بہت خدمت کر لے، بول توڑ لیے کی دعا کروں؟ وہ لڑکا بولا کچھ کری دا، جے من چھن کری دا. تو حضرت پوچھا کہ نہیں بتاؤ بچہ وچہ ہے تم کو؟ بولا نہیں. بولا جاؤ اللہ تم کو اولاد دے دے گا. جلسہ ختم ہو گیا. اے بابو اے بیٹھ جائیے، وہیں بیٹھیے، جب ہم بولیں گے تب جائیے گا. بیٹھیے وہیں بیٹھیے، مدرسہ کا بچہ ہے، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. ہاں چادر رومال لے کر وہیں بیٹھیے. حضرت نے کہا کہ اللہ تم کو اولاد کی خوشیاں عطا فرما دے گا، جاؤ ہم دعا کر دیں گے. جلسہ ختم ہو گیا، حضرت چلے گئے. 1 سال گزر گیا، دوسرے سال پھر جلسہ ہوا، پھر حضرت آئے، پھر وہ نوجوان خدمت کرنے آیا. تو آتے ہی حضرت نے پوچھا بیٹا بول کچھ ہوا؟ بولا کچھ نہیں. اچھا ٹھیک ہے، جاؤ ہم تہجد میں دعا کریں گے، اللہ تیری بیوی کی گود بھر دے گا، جاؤ. جلسہ ختم ہو گیا. تیسرا سال حضرت پھر جلسہ میں آئے، وہ نوجوان پھر آیا خدمت کرنے کے لیے. تو آتے ہی حضرت نے پوچھا بیٹا بول بیٹی بھلو کی بیٹا بھلو؟ بولے بولا کچھ نہیں. بولا کچھ نہیں ہوا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم جس کے لیے دعا کرتے ہیں وہ دعا قبول ہو جاتی ہے، تمہارے حق میں دعا قبول کہے نہیں ہو رہی ہے، کہیں تو کچھ گڑبڑ ہے. تو حضرت نے پوچھا ارے بیاہ کر لیں سے؟ بولے نہیں بیاہ نہیں کر لاؤں. بچہ کہاں جاتا ہے؟ الحمدللہ اللہ وہ قرآن میرا بھی ہاتھ پکڑے اور قربان جاؤ جنت کے اندر میں داخل کر دے. الحمدللہ آؤ عظمت قرآن کے لیے، محبت قرآن کے لیے. اور مجمع کے اندر میں اتنا بڑا مجمع ہے قرآن سے محبت کرنے والے کتنے لوگ ہیں؟ مجھے 5 آدمی چاہیے. اے بابو اے چائے والا تھوڑا سائڈ ہو جائے، بابو بیٹھ جائیے، ادھر جائیے ادھر جائیے ادھر جائیے. دیکھو ایک چائے والا وہ ہے، وہ چائے بیچ کے ہندوستان برباد کر رہا ہے، چائے بیچ کے جلسہ خراب کرے گا. ماشاءاللہ بیچنے دیجیے بیچارے کو، بیٹھ کر کے بیچیے بابو، بیٹھ کر کے بیچیے، جن کو پینا ہوگا پی لے گا. بیٹھ جائیے آپ، بیٹھ جائیے الحمدللہ. تو میں یہ کہہ رہا تھا او قرآن سے محبت کرنے والے اس مجمع کے اندر میں یہ بچے 6 بچے ہیں. اور سنو یہ وہ ذات ہے اللہ اکبر کبیرہ، کل قیامت میں 10 آدمی کو جنت میں لے کر جائے گا اکیلا. کتنا آدمی کو لے کر جائے گا؟ ارے زور سے بولو. 10 آدمی کو جنت میں لے کر جائے گا. کون؟ کس کو؟ جنتی کو جنت میں لے کر جائے گا؟ نہیں، جو جہنم چلا گیا ہے، جو دوزخ کے اندر میں چلا گیا ہے، جس کو اللہ نے دوزخ میں ڈال دیا ہے، اس کو نکال کر جنت کے اندر میں داخل کرے گا. سبحان اللہ بولا نماز. 10 آدمی کو لے کر جائے گا. اچھا کس کو لے کر جائے گا؟ یہ جس کو چاہے گا اس کو لے کر جائے گا. سبحان اللہ بولا نماز. یہ جس کو چاہے گا اس کو لے کر جائے گا. اے مسلمانوں نوجوانوں، کیا آپ نہیں چاہتے ہو کہ میرا بھی کوئی حافظ قرآن ہاتھ کو پکڑے جنت کے اندر میں داخل کر دے؟ کتنے لوگ چاہتے ہیں؟ ہاتھ اٹھاؤ انشاءاللہ. مجھے 5 آدمی چاہیے، مجھے 5 آدمی چاہیے انشاءاللہ. اللہ نے دولت دیا، اللہ نے پیسہ دیا، اللہ نے مال دیا، اللہ نے سونا دیا ہے، اللہ نے چاندی دیا ہے. اے مسلمانوں اپنے پیسے سے ایک بچے کو حافظ قرآن بنا دو. اپنے پیسے سے، اپنی دولت سے ایک غریب بچہ کو حافظ قرآن بنا دو. اپنا دانا کھلا کر، اپنا پیسہ کھلا کر، اپنی دولت کھلا کر ایک بچے کو حافظ قرآن بنا دو. انشاءاللہ وہی بچہ تیرا ہاتھ پکڑے گا جنت کے اندر میں داخل کر دے. اس مجمع کے اندر میں ہم زیادہ نہیں مانگیں گے. 5 آدمی چاہیے، 5000 والا. کم سے کم ایک حافظ قرآن کو حافظ بنانے کے لیے کم و بیش کم سے کم 1 سال کا وقت لگے گا. ذہین بچہ ہے،
دماغ تیز ہے، 1 سال میں حافظ قرآن بن جائے گا، اور 1 سال کا حافظ قرآن کا خرچ کم سے کم 5000 روپیہ ہے کوئی ایسا پہلا سخی 5000 روپے اپنی ماں باپ، اچھا اس میں دوہرا ثواب ہے، اگر اپنے ماں باپ کے نام پر ایک بچے کو حافظ قرآن اگر نیت کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ اس دھرتی پر یہ مدرسہ جب تک چلتا رہے گا الحمدللہ آپ کی ماں باپ کو اللہ قبر میں قیامت تک ثواب عطا فرماتا رہے گا۔ اے مسلمانوں، ایک بچے کو حافظ قرآن بنانے کی جیسے نیت کرو گے اپنے نام سے، مر جاؤ گے یہ بچے قرآن پڑھتے رہیں گے، مدرسہ اسلامیہ جب تک قائم رہے گا اللہ قبر میں ثواب عطا فرماتا رہے گا۔ ہے دوسرے نام، 1 نمبر پہ پہلے نمبر پہ میرا کوئی ایک بھائی انشاءاللہ مکھیا ہو، پارشد ہو، ممبر ہو، وارڈ کمشنر ہو، ماسٹر ہو، وکیل ہو، انجینئر ہو، ڈاکٹر ہو، پروفیسر، چھوٹا بابو، بڑا بابو، کوئی ایک آدمی اپنا نام پیش کرے کہ حضرت انشاءاللہ ہم تیار ہیں، ایک بچے کو حافظ قرآن انشاءاللہ ہم بنائیں گے، اس لیے کہ مجمع کم محمد ہارون صاحب، اے محمد ہارون بابو، نعرے تکبیر، زور سے نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، عظمت قرآن، مقام قرآن، عظمت رسول، الحمدللہ۔ ہارون بابو کیا بچہ؟ کم سے کم 2 بچہ لیا ہارون بابو، اللہ بہت دے گا ماشاءاللہ، 2 بچہ ہارون بابو کا لکھیے، 2 بچہ 10,000 روپیہ الحمدللہ، ہے ماشاءاللہ 2 بچے کا خرچ آ گیا، 6 بچے ہیں، 6 بچے کم از کم 6 آدمی الحمدللہ، 4 بچے رہ گئے ماشاءاللہ، 4 بچے رہ گئے، ہمارے ہارون بابو نے 2 بچے کا خرچ اٹھایا، اللہ ہارون بابو کی اس دان کو قبول کرے نو، ہارون بابو کی عمر میں، صحت میں، زندگی میں، ایمان میں، عمل میں، کھیت میں، کھلیان میں، عہدے میں، دانے دانے میں برکت دے، اللہ ہارون بابو کے ماں باپ کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس میں اعلیٰ صلی مقام عطا فرما دے، آمین بولا دے الحمدللہ۔ ہے دوسرے نمبر پہ میرا ایک نوجوان اور کوئی تیار ہو جائے انشاءاللہ، ایک بچے کا خرچ اٹھانے والا، الحمدللہ مجھے اللہ کے ذات کی امید ہے، یہ سخی لوگوں کا علاقہ ہے، دانی لوگوں کا علاقہ ہے، اور دل والے لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی زمیندار ہے، کوئی مکان والا ہے، کوئی دکان والا ہے، انشاءاللہ دوسرے نمبر پہ کوئی نہ کوئی تیار ہو جائے گا، دوسرے بچے کا خرچ اٹھانے والا، ایک اللہ کا چہیتا، اللہ کا نیک بندہ، اللہ کا برگزیدہ بندہ تیار ہو جائیے، اپنی ماں اپنے باپ کے نام پر۔ فیروز اختر، نعرے تکبیر، ماشاءاللہ فیروز اختر، اللہ ہمارے فیروز صاحب کے دان کو قبول کرے نو، اللہ فیروز صاحب کی عمر میں، صحت میں، زندگی میں، ایمان و عمل میں، کھیتوں کھلیان میں برکت دے، اللہ فیروز صاحب کے ماں باپ کو کر جنت الفردوس میں اعلیٰ صلی مقام عطا فرما دے، آمین ولد الحمدللہ۔ ماشاءاللہ دوجر ہوئے گلو ماشاءاللہ، اللہ نے یاسین صاحب 2 بچے، ماسٹر یاسین صاحب، ماسٹر یاسین صاحب، جی 2 بچے، اے نعرے تکبیر، اے ماسٹر یاسین صاحب 2 بچے الحمدللہ، اللہ یاسین صاحب کے دان کو قبول کرے نو، یاسین صاحب کی عمر میں، صحت میں، زندگی میں، ایمان میں، عمل میں، کھیت میں، کھلیان میں، دانے دانے برکت دے، اللہ ماسٹر یاسین صاحب کے ماں باپ کو کروٹ جنت الفردوس میں اعلیٰ صلی مقام عطا فرما دے، آمین ولد الحمدللہ۔ کتنے بچے ہوئے حضرت؟ 5 بچے ہو گئے، 5 بچے ہو گئے، کیا بچے ہوئے؟ کہاں ہوئے؟ محمد ذکی الدین صاحب 1 بچے، ذکی الدین صاحب الحمدللہ، محمد ذکی الدین صاحب الحمدللہ، نعرے تکبیر، محمد ذکی الدین صاحب نے 6 بچے کا خرچ اٹھایا، اللہ ذکی الدین بھائی کے دان کو قبول کرے نو، اے اللہ ذکی الدین بھائی کی عمر میں، صحت میں، زندگی میں، گھر میں، کمائی میں برکت دے، اللہ ان کے ماں باپ کو کروٹ جنت الفردوس میں اعلیٰ صلی مقام عطا فرما دے، آمین ولد الحمدللہ۔ کتنے بچے ہوئے؟ ارے بولو زور سے بولو، کہاں؟ دیکھو ماشاءاللہ 6 جن ہوئے گلو، جہنم کے 7 دروازے ہیں، 7ویں نمبر پہ میرا ایک بھائی کوئی اور تیار ہو جائے انشاءاللہ، 7ویں بچے کا خرچ اٹھانے والا، 5000 روپے دینے والا انشاءاللہ، یہ تو 6 بچے ہو گئے الحمدللہ، 7ویں بچے کا خرچ اٹھانے والا کوئی نوجوان، کوئی سخی، کوئی زمیندار، کوئی دکاندار، کوئی سونے کا مالک، کوئی چاندی کا مالک، کوئی دل والا، کوئی اللہ کا دوست، کوئی ماں کا چہیتا بیٹا، باپ کا لخت جگر بیٹا ہے، اے انشاءاللہ کوئی ہے اللہ کے رسول کا دیوانہ، کوئی ہے، کوئی عاشق رسول ہے، ایک بچے کا خرچ اٹھا لو انشاءاللہ، 7واں بچہ یہ لاسٹ ہوگا انشاءاللہ، ہے کوئی ہے؟ اتنا بڑا مجمع ہے بھائی مسلمانوں، یہ 5000 روپے، اے میرا بھائی تیار ہوا، کیا نام بابو؟ آ جائے، آ جائے، مصافحہ کر لے، آج نعرے تکبیر، نعرے تکبیر،
मोहम्मद महफूज आलम মোহাম্মদ মাহফুজ আলম, আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ ইনার দানটা কবুল করে নাও। মোহাম্মদ তানভীর আলম, मोहम्मद तनवीर आलम, दो आदमी हुए ना, दो हो गए माशाल्लाह, दो हो गए, 7 8 हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इन दोनों नौजवानों के दान को कबूल करे नो। अल्लाह इनकी उम्र में सेहत में जिंदगी में मानो मन खेतों खलियान में बरकत दे। अल्लाह इन दोनों के माँ बाप को करबड़ करवा जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सलाम मकाम अता फरमा दे। आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। 10 में कितने कम रह गए? 2, 10 और 10 अशरा मुबशरा की तादाद 10 है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। দুজন আর দাঁড়িয়ে যাও, ইনশাআল্লাহ আমি আপনার জন্য 10টা দোয়া করে দেব। ওহ আমি কোচি না, আল্লাহর কোরআন কোচে, এখানে যেটাই দোয়া হবে। এ देखिए हमारे चचा रहे माशाअल्लाह, आने दीजिए, ये आ रहे कि जा रहे हैं? माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। वे 2 आदमी और तैयार हो जा मेरे भाई, 5000 रुपए वाला है कोई 90 नंबर पे मेरा एक कोई और भाई तैयार हो जा। एक भाई आ रहे हैं माशाअल्लाह, ये देखिए ये आ रहे हैं माशाअल्लाह, ये आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। नारे तकबीर।